بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جن کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی تھی۔ اس بزرگ نے خواب میں سلطان کو حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک نوجوان موجود ہے جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے، اسے رہا کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عرض کیا، محترم بزرگ، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نشانی سے تم اسے پہچان لینا۔ یہ حکم دے کر بزرگ خواب سے غائب ہو گئے۔ سلطان گھبرا کر جاگ اٹھے، فوراً بستر سے اٹھے، پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر دل میں سوال تھا کہ ایک قاتل کے پیچھے آخر کیا راز ہے کہ اس کی رہائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ رات اضطراب میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان نے نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے جیل پہنچے۔ جیلر کو بلایا اور پوچھا کہ اس جیل میں کتنے قیدی قتل کے جرم میں سزا پا رہے ہیں؟ جیلر نے عرض کیا، حضور، سینکڑوں قیدی ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے۔ سلطان نے ایک ایک کر کے سب قیدیوں کے ہاتھ دیکھے، مگر کسی کے ہاتھ پر وہ نشان نظر نہ آیا۔ پھر سلطان نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قیدی ہے؟ جیلر نے کہا، حضور، ایک نوجوان ہے جسے چند دن بعد پھانسی دی جانی ہے، وہ بھی قتل کے جرم میں۔ سلطان خود اس نوجوان کے پاس گئے۔ وہ نوجوان قید خانے میں دیوار کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا تھا، گویا اسے موت نہیں بلکہ رہائی کی امید ہو۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس قدر نور تھا کہ سلطان حیران رہ گئے۔ پھر جب اس کے ہاتھ کی پشت دیکھی تو ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ہاتھ کی طرف، ستارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان مسکرائے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی صبح سلطان نے قاضی صاحب کو بھی عدالت میں بلایا، جنہوں نے اس نوجوان کو سزائے موت سنائی تھی۔ نوجوان کو بھی پیش کیا گیا۔ سلطان گھبرا کر جاگ اٹھے، فوراً بستر سے اٹھے، پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر دل میں سوال تھا کہ ایک قاتل کے پیچھے آخر کیا راز ہے کہ اس کی رہائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ رات اضطراب میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان نے نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے جیل پہنچے۔ جیلر کو بلایا اور پوچھا کہ اس جیل میں کتنے قیدی قتل کے جرم میں سزا پا رہے ہیں؟ جیلر نے عرض کیا، حضور، سینکڑوں قیدی ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے۔ سلطان نے ایک ایک کر کے سب قیدیوں کے ہاتھ دیکھے، مگر کسی کے ہاتھ پر وہ نشان نظر نہ آیا۔ پھر سلطان نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قیدی ہے؟ جیلر نے کہا، حضور، ایک نوجوان ہے جسے چند دن بعد پھانسی دی جانی ہے، وہ بھی قتل کے جرم میں۔ سلطان خود اس نوجوان کے پاس گئے۔ وہ نوجوان قید خانے میں دیوار کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا تھا، گویا اسے موت نہیں بلکہ رہائی کی امید ہو۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس قدر نور تھا کہ سلطان حیران رہ گئے۔ پھر جب اس کے ہاتھ کی پشت دیکھی تو ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ہاتھ کی طرف، ستارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان مسکرائے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی صبح سلطان نے قاضی صاحب کو بھی عدالت میں بلایا، جنہوں نے اس نوجوان کو سزائے موت سنائی تھی۔ نوجوان کو بھی پیش کیا گیا۔ سلطان نے فرمایا، اے نوجوان، بلا شبہ تمہیں قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی ہے، مگر گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ نے تمہاری رہائی کا حکم دیا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہاری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ نوجوان مسکرایا اور کہا، حضور، میں نے اس راز سے اس وقت بھی پردہ نہیں اٹھایا جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے پھانسی ہوگی۔
میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ میں نے جان بچانے کے لیے راز ظاہر کیا۔ سلطان نے فرمایا، راز مناسب وقت تک راز ہی رہنے چاہئیں، اور مناسب وقت پر ان کا ظاہر ہونا بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات نوجوان کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا، حضور ایک شرط پر میں یہ راز بتاؤں گا۔ سلطان نے پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، اگر قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں راز ظاہر کر دوں گا۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ 15 سال پہلے قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا، جہاں سینکڑوں طلباء تھے۔ قاضی صاحب کی تنخواہ بہت کم تھی، مگر اس کے باوجود وہ طلباء کے کھانے، رہائش، لباس بلکہ علاج تک کا خرچ خود اٹھاتے تھے۔ اس راز کو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے سر جھکا کر کہا کہ وہ زندگی بھر یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب وقت آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی کا قصہ سنایا، بغداد میں یتیمی، مزدوری، فاقے گلی میں ملی تھیلی، قیمتی ہار، امانت داری، انعام، پھر سمندر کا سفر، کشتی کا ٹوٹنا، جزیرے پر پہنچنا، قرآن پڑھانا، شادی، بیوی کی وفات، ہار کی اصل قیمت 5 لاکھ دینار، اور اسی رقم سے مدرسہ قائم کرنا۔ یہ سب سن کر سلطان بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب جیسے معزز لوگ بھی موجود ہیں۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی مقرر کیا جائے۔ پھر سلطان نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ نوجوان نے بتایا کہ وہ بری صحبت میں پڑ گیا تھا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک معصوم لڑکی کو گناہ کے لیے لایا گیا۔ اس کی فریاد سن کر نوجوان کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو روکا، مگر انہوں نے دھمکی دی۔ مجبورنہ اس نے ایک دوست کو قتل کر دیا تاکہ لڑکی کو بچا سکے، اور اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ اسی قتل کے جرم میں اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ یہ سن کر سلطان نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو گناہگار بھی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ یوں سب پر یہ راز کھل گیا کہ ایک ولی اللہ نے خواب میں قاتل کی رہائی کا حکم کیوں دیا تھا۔ سلطان نے نوجوان کو باعزت رہا کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بعد میں قاضی صاحب نے اسی مزدور کی بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کروا دیا، اور وہ شاہی قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں رہے۔ اگر چاہو تو میں اس قصے کو مختصر یوٹیوب اسکرپٹ، سادہ اخلاقی سبق کی شکل میں بھی ڈھال سکتا ہوں۔